السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے بلاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، بہت ساری باتیں ہیں اور کافی گرما گرم باتیں ہیں، زیادہ تر کورٹ سے متعلق ہیں، کیونکہ پوری سیاست ہی اب کورٹس کے اندر گھوم رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ ججز۔ جی ہاں، تو عمران خان کی فائٹ لڑ رہے ہیں جج صاحبان، اور یا جمہوریت کی فائٹ لڑ رہے ہیں یا آزادی کی فائٹ لڑ رہے ہیں، بہرحال فائٹ کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلی خبر ارشد شریف سے متعلق کہ کینیا کی ہائی کورٹ نے تحقیقات کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کے جو قتل کیا ہے، ان کو جو حادثہ تھا وہ غیر قانونی تھا، یعنی اس کو اگر صحیح لفظوں میں کہا جائے کہ قتل کو حادثے کا رنگ دیا گیا۔ جی ہاں، ارشد شریف کے قتل کو حادثے کا رنگ دیا گیا۔ یہ سب کیا بات ہے، بات کریں گے آگے چل کے۔ دوسرے نمبر پہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مہم چلی تھی طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ ان کی ڈگری کے جعلی یا اصلی ہونے کے متعلق، تو اس کے اوپر فل بینچ کا اجلاس ہوا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ کچھ نہ کچھ وہاں ہونے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پر فل بینچ ہوا، توہین عدالت کی وہ فل بینچ ہے۔ طارق محمود صاحب کیونکہ شامل نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ الزام تو ان پر ہے۔ باقی تمام لوگ بیٹھے اور بس سخت موقف اختیار کیا کہ ججز کے خلاف مہم کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، ہم اس کو آخری انجام تک اس آدمی کو پکڑیں گے گریبان سے اور آخر تک لے کے جائیں گے اس کو، اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اٹارنی جنرل کو ان کو وہاں بلایا، تو یہ بات کریں گے۔ اس کے بعد وہی طارق محمود جہانگیری کا جس کی وجہ سے ان کے خلاف زیادہ مہم چل رہی ہے، وہ 3 MNAs جو اسلام آباد سے جیتے ہیں اور ٹریبیونل کے سربراہ ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں نون لیگ کے ان امیدواروں کی جیتنے کے خلاف، تو اس پہ کارروائی ہوئی۔ بڑی اہم کارروائی تھی، بڑی لوگوں کی نگاہیں تھیں، لیکن ہوا کوئی خاص نہیں۔ انہوں نے جو ہے جواب داخل نہیں کیا جو ان سے مانگے گئے تھے، فارم 45 47 وغیرہ وغیرہ نون لیگ کے جیتنے والے امیدواروں سے، تو انہوں نے کچھ بھی جواب داخل نہیں کیا، لہٰذا ان پہ 20 ہزار جرمانہ 2 پہ کر دیا گیا، اور ان کو 1 2 دن کا ٹائم دے دیا گیا کہ آپ جواب داخل کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کی رکنیت اور آپ کی معطل کر دی جائے گی قومی اسمبلی سے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہوئی کہ وہ لوگ جو سویلین کے مقدمات چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، جو لوگ قیدی ہیں اس وقت سویلین قیدی فوج کی حراست میں، اس پر بھی چھوٹی سی بات ہوگی۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو کلک کیجئے، آپشن جو آتے ہیں اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے، اور ساتھ ساتھ لائک کرتے ہیں، اگر باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، اور اگر جو ہے میرے کامنٹ ضرور دیجئے تاکہ کامنٹ سے کچھ مجھے فائدہ ہو، امپرومنٹ کر سکوں، اور دوستوں اور احباب کو میرے اس چینل کو شیئر کیجئے۔ تو جناب تفصیلات میں چلتے ہیں۔ اہم تفصیلات ہیں کینین ہائی کورٹ کی جانب سے یہ مقدمہ چل رہا تھا جو ان کی وائف نے کیا تھا ارشد شریف کی، کہ ایسے ایسے میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے۔ تو 12 لوگ اس پہ تحقیقات انہوں نے کی، جرا ورا کرنے کے بعد جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بھائی یہ تو غیر قانونی ہے، ان کا قتل وغیرہ، یہ باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، یہ حادثہ کا رنگ دیا گیا ہے، یہ سب غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے، اور اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور ان کو لگتا ہی ہے کہ کسی نے قتل کیا اور بعد میں حادثے کا رنگ دیا گیا، اور بعد میں کہانی گھڑی گئی کہ ایسے گاڑی نہیں رکی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور پولیس والے ڈیوٹی پر تھے، اور وہ 12 تو انہوں نے فائرنگ کر دی کیونکہ وہ رک نہیں رہے تھے، اور بسٹ مار دیا اور یہ کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تحقیقات سے اور جنرلی جو گواہان کے بیانات سے ان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، تو اس کے بارے میں کمپلیٹ تحقیقات کی جائیں اور معلوم کیا جائے۔ تو دیکھیے بڑی پیش رفت ہے، اور یہاں کے اندر جو مقدمہ چل رہا ہے یہاں کی کورٹوں میں، پاکستان میں، ان کے لیے بھی کہ وہ ایک فائدہ ہے بات سے کہ وہ ساری کمپلیٹ وہاں ڈیسیشن کو منگوائیں جو کینیا کی ہائی کورٹ نے کہا ہے، اور پھر تحقیقات کریں کہ آخر کون اس کے پیچھے تھا، کس نے وہاں پر جا کے ان لوگوں کے ہاتھوں ان کو قتل کروایا۔ جی بہت بڑا سوال نشان۔ دیکھیے تحقیقات ہونی چاہیے، اب ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو بڑے بڑے سیاستدانوں کے قتل ہوئے اور آج تک ایک ملزم پکڑا نہیں گیا، لیاقت علی خان ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ تو خیر
دوسرے نمبر پہ جو اہم ترین بات ہے کہ بہت دنوں سے سوشل میڈیا میں مہم چل رہی تھی طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف، اور ان کی ڈگری جعلی ہے، رول نمبر ڈیفرنٹ ہے، بلا 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 بلا، کراچی یونیورسٹی سے جنہوں نے LL.B کیا ہے۔ تو بہرحال وہ باتیں چل رہی تھیں، تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے بہت غصے میں تھے جج صاحبان۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا، فل بینچ تشکیل ہوا۔ عامر جو آگے سربراہ ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، عامر فاروق صاحب، وہ اس کے ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے کہ جو لوگ جو ہیں اس مہم کے پیچھے ہیں، جو ججز کو بہت زیادہ ہراساں کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، اور ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ جو ہیں اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ نہ کر سکیں، انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکیں۔ تو نتیجہ ہے کہ بلیک میلنگ کے ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کئی ان لوگوں کو بھی بلایا ہے جنہوں نے شوز کے دوران اس کا ذکر کیا تھا، مطلب اپنے جو TV پروگرامز وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اٹارنی جنرل اور جو ہے ان کو بلایا ہے، اور پیمپرا والے کو بلایا، اور سب کو نوٹس جاری کی کہ بتائیں کیا ہے۔ گورنمنٹ خاموش ہے، اس کو گورنمنٹ خود اس کو پروموٹ کر رہی ہے، وہ خود چاہتی ہے کہ اس قسم کی جو ڈس انفارمیشن پھیلے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیمپرا بھی خاموش ہے، وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا ٹی وی کے اوپر، اور اس کے جو ہیں چینلز پہ اس کے باقاعدہ ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ایسے پروگرام ہو رہے ہیں جس کے اندر ایسی چیزوں کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، ججز کو ان کے اسکینڈلز بنائے جا رہے ہیں ججز کے۔ تو بہرحال بہت سخت لہجہ ہے، اور انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں، اور آخر تک جائیں گے، اور کون آدمی اس کے پیچھے اس کو پکڑیں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور اس کے بعد پھر وہی ہے طارق جہانگیری، محمود جہانگیری، جس کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے۔ ان کے پاس مقدمہ ہے اسلام آباد کے اندر، جو 3 MNAs جو ہیں وہ PTI کے، ان کی طرف سے ٹریبیونل میں درخواست ہے، الیکشن کمیشن ٹریبیونل میں، کہ جناب یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور ہمارے خلاف جو ہے وہ ہم جیت گئے تھے، فارم 45 تبدیل کر دیے گئے ہیں، فارم 47 کا تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا ہے۔ تو یہ سب فراڈ ہوا ہے، ٹریبیونل کے یہ سربراہ ہیں یہ لوگ، اور یہ فیصلہ کرنے والے ان لوگوں کے خلاف، تو ظاہر ہے ان کے خلاف ایک بڑی مہم چلی، مطلب ان کے مقدمہ چل رہا ہے، اور یہ دھڑا دھڑا مقدمے کو چلا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے ہیں کہ ہمارے ایسا نہ ہو کہ پورے الیکشن کے نتائج، ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے الیکشن کے نتائج جو ہے تتر بتر ہو جائیں گے، اور یہ حکومت جو ہے وہ رل جائے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے جواب داخل نہیں کیا، ان MNA سے ان سے پوچھا گیا تھا جو جیتے ہوئے لوگ ہیں PMLN کے، کہ جناب فارم 45 آپ کے پاس جو بھی ہے وہ ہمیں دکھائیں، فارم 47 دکھائیں، اور جواب داخل کریں کہ کیا ہے کیسے ہے یہ، لیکن وہ بارہ نے کچھ نہیں کیا۔ نتیجہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب آج غصے میں نظر آئے۔ انہوں نے لوگوں پہ 20,000 جرمانہ 2 پے کر دیا، اور کہا کہ بھئی کل تک جواب دیں، ایک ہوگا پرسوں تک جواب دیں، 1-2 دن کا ٹائم دیا ہے، اگر نہیں کریں گے تو میں آپ کی رکنیت معطل کر دوں گا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کا الٹرنیٹ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس پاس کر لیا ہے، ایک ایکٹ میں ترمیم کر لی ہے، اس کو پاس بھی کروا لیا ہے وہاں سے، دونوں ایوان سے، اور اس کو اب صدر کے پاس گیا ہے سائن ہونے کے لیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اختیاری ختم ہو گیا ہائی کورٹ کا، کہ ہائی کورٹ کے جو وہ ہے سربراہ وہ بنائیں گے ٹربیونلز وغیرہ۔ اب ٹربیونلز کا 100% اختیار الیکشن کمیشن کا ہے، وہ خود بنائے گا، اس کے سربراہ بھی بنائے گا، اور وہ ساری کارروائی جو ہے انہی کے انڈر میں ہوگی، اور اس کے اندر ریٹائرڈ ججز کو بھی وہ لے لے گا، حاضر ججوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس کے لیے وہ ٹائم گن کرنا چاہ رہے ہیں نون لیگ کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جہانگیری صاحب ٹائم دینا نہیں چاہ رہے، تو اسی وجہ سے سارا گڑبڑ ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا میں ان کے خلاف مہم بھی چل رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم کارروائی تھی، لیکن بہرحال دیکھیے ہر چیز آگے کی طرف تو چل رہی ہے، لیکن ٹائم سے 2-3 دن کا دیا گیا ہے۔ اگر 2 دن کے اندر کیا فیصلہ کرتے ہیں جہانگیری صاحب، یہ پتہ لگے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک اور کارروائی ہوئی، اور وہ جو کارروائی ہوئی وہ اس کے متعلق تھی کہ جو مقدمات چل رہے ہیں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں، خاص طور سے جو واقعات ہوئے تھے 9 مئی والے، تو اس کے بارے میں
وہ کافی لوگ اریسٹ ہیں، ان کے مقدمات چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر چیئر رکنی جو ججز کا بینچ ہے وہ کر رہا تھا، اس کی بھی کارروائی تھی، اور اس کے اندر بڑی ڈرامائی باتیں ہوئیں، کیونکہ اس کے اندر پھر وہ آ گئے حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں، لیکن خیر بہرحال وہ ان سے ان کی لڑائی ہے آج کل، اور صحافی بھی ہیں، اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، بہت ساری تو وہ ان کے بیٹے حسان نیازی جو کہ بہت ہی عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے جب 9 مئی کے اندر لاہور کے اندر کور کمانڈر کے گھر پہ اس کی پتلون کا ہوا میں لہرایا تھا جس کی ویڈیو آ گئی تھی، تو اب انہوں نے آ کے رونا شروع کر دیا ججز کے سامنے کہ بہت بری حالت پہ رکھا ہوا ہے، اور بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور کھانا نہیں دیا جا رہا، اور یہ کیا جا رہا ہے، اور وہ رونے لگے زور زور سے کہ میرے بیٹے کو میں نے دیکھ کے جب ملاقات کرائی جاتی ہے تو میں تو روتا رہتا ہوں سارا دن بلا بلا۔ اس پہ جج صاحبہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اٹارنی جنرل سے بلایا، ان سے کہا یار پہلے تو ایسی کوئی شکایت نہیں تھی، آپ نے کافی لوگوں کو رہا بھی کیا جن پہ چھوٹے موٹے مقدمات تھے، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں معلومات لوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، مجھے بھی خود علم نہیں ہے کہ ظلم میں ایسا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کچھ جو اچھا نہیں کیا جا رہا، قیدیوں کے ساتھ ہمیشہ سلوک اچھا کرنا چاہیے، تو کہا نا میں تحقیقات کر کے بتاؤں گا۔ تو یہ باتیں تھیں، اور اس کے اندر کچھ باتیں مندوخیل صاحب نے کی جو ایسی تھی جیسے پی ٹی آئی والے بھی تھوڑے خوش ہوں گے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب غلط ہو رہا ہے، اور یہ مقدمات ایکچولی تو ہونے بھی نہیں چاہیے، ملٹری کورٹس کے اندر، اور ڈسٹرکٹ کورٹس کو انسانیت کا پاس رکھنا چاہیے، اور یہ وہ کچھ باتیں ایسے کہہ دیں جس سے لوگ ذرا خوش بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائپ کی جو باتیں ہیں، اب سارا جو کھیل ہے نا وہ مقدمات کا چل رہا ہے۔ یہ مقدمات جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، میرا تجزیہ ضرور سنیے جو کل میں نے کہا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ بہت بڑا دباؤ ہے فائز عیسیٰ صاحب پر۔ فائز عیسیٰ صاحب کس طرح دباؤ کو ہینڈل کرتے ہیں، بہت بڑا دباؤ ہے ججز کی طرف سے، اور دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بھائی تم یہ کرو، ڈیلے کرو، معاملات کو تھوڑا پیچھے کرو، تاکہ جب تک کہ ہمارے معاملات عمران سے طے ہو جائیں اور وہ ہو جائیں، پھر ہم الیکشن ٹھیک ہے کرا دیں گے، اور ان الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے۔ 6 مہینے 8 مہینے کا ٹائم ہے، تو ابھی ہمارے مذاکرات فائنل اسٹیج میں عمران خان صاحب کے ساتھ 80% ہوم ورک تو ہمارے معاملات طے ہو چکے ہیں، 20% پہ کوئی اختلاف رائے ہے، تو جب تک کے لیے آپ ججز کو تھوڑا ٹھنڈا کریں، اور یہ جو بہت زیادہ ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں ان کو تھوڑا ڈیلے کریں۔ اس لیے ہر چیز کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بہت بڑا پریشر ہینڈل کر رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ اچھے آدمی، اور ہونا بھی چاہیے کہ دونوں گروپ کو لڑنے کی بجائے کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے، مارے کوٹے، ہینڈل کر کے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے ختم ہو جانا بہتر ہے، کہ ٹھیک ہے دونوں عمران خان صاحب باہر آ جائیں، مذاکرات طے ہو جائیں، شرطیں طے ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو بھی الیکشن وغیرہ کالعدم کر کے نئی حکومت، نئے الیکشن فیئر اینڈ فری کرا کے یہ کر کے جو معاملے کو طے کر دیا جائے، یہی اس کا حل ہے۔ تو اس معاملے میں بات چیت چل رہی ہے، فواد چودھری صاحب بھی آئے ہیں، بہت سارے اور بھی لوگ بیہائنڈ دی کرٹن معاملات کو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک اور کسی نے درخواست دائر کی، ایک عام شہری کی طرف سے آئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو قانون میں بڑا سقم ہے، مطلب آئین کے اندر یہ کلیئر نہیں ہے کہ اگر کسی پارٹی کو وہ اپنے ایک پروسیس کے ذریعے اپنا نہیں کرتی، مطلب یہ کہ اپنا آڈٹ یا اپنے انتخابات یا اپنی تمام چیزیں نہیں کرتی، اور اس کے بعد اس کا انتخابی نشان ہٹا لیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مخصوص نشستیں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام امور جو ہیں یہ سب قانونی مسائل ہیں، اور یہ سب جو ہے ہائی کورٹ یہ پارلیمنٹ کے اندر طے ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو ہدایت جاری کرے کہ وہ جو ہیں بیٹھیں، اور ان تمام جو بھی نکات آئیں جو کہ حل طلب ہیں، جس کا آئین میں کوئی جواب نہیں ہے، ان سب کا جواب طریقے سے طے کر کے 2/3 میجورٹی سے آئین میں ترمیم کریں اور مسائل کو کریں، تاکہ فیوچر میں ایسی کوئی بات چیت نہ ہو۔ تو دوستو یہ تو ہیں وہ آج کے واقعات جو ہوئے ہیں، لیکن جو تجزیہ میرا یہی ہے کہ یہ چیزیں چلیں گی، یا محرم بھی آ رہے ہیں، اور پھر چھٹیاں بھی گرمیوں کی آ رہی ہیں، تو مقدمات تھوڑے سے پوسٹ پون بھی ہو جائیں گے، آگے چلے جائیں گے،
کچھ ٹائم تو ملے گا گورنمنٹ کو، لیکن کتنا ملے گا، عمران خان صاحب کہاں تک اکڑتے ہیں، کہاں تک ان کی باتیں نہیں مانتے، معاملات کب طے ہوتے ہیں. تو دیکھیے 2 مہینے کی کہانی ہے، سب کچھ پتہ لگ جائے گا. تو جب تک ہم انتظار فرماتے ہیں، آپ بھی انتظار فرمائیے. مجھے جب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.